آپ کم از کم پھر ایسا کریں کہ یہ جو تیل ہے اس کے اوپر لیوی جو ہے اس کو بڑھائیں. مزید بڑھائیں سر، جملہ ٹھیک کریں آپ، مزید بڑھائیں. مزید بڑھائیں اور یہ بتدریج جو ہے کو 200 کے قریب لے جائیں. آج کے ہر اخبار کی جو سپر سٹوری ہے، سپر لیڈ ہے، وہ آپ کی دی گئی خبر سے شروع ہو رہی ہے، جو آپ نے کل پروگرام میں کہا تھا کہ 5 جون کو بجٹ پیش نہ کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے ان کے. آج تمام خبرات نے وہ خبر اپنے اخبارات کی سپر سٹوری کے طور پہ چھاپی، تو آپ کی خبر درست ثابت ہوئی. بہت شکریہ آپ کا سر اچھا 28ویں ترمیم پھر بھی ہوگی. اچھا وہ جب ویل کراس دا برج وین وی ریچ دیئر. ٹھیک ہے. ٹھیک. مسئلہ صرف آئی ایم ایف کا نہیں ہے، آئی ایم ایف کا بھی مسئلہ ہے، لیکن آئی ایم ایف کے مسئلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں سر جس کو تم آج کے دور میں سنو تو تمہارا پنجابی والا ہاسا نکل جائے. اچھا وہ کیا کیا؟ مثال کے طور پر انہوں نے بجٹ پریزنٹیشن کے، حالانکہ ان کی ورچوئل میٹنگز تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے جو سو کالڈ ترقیاتی جو منصوبے ہیں اس کا ایوریج سائز جو ہے وہ کوئی تقریباً یعنی کہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ، کوئی 1500 ارب یا پتہ نہیں کتنے ارب ہے، وہ مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں. یہ کس نے کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ 1126 ارب تو نہیں ہے، 1126 روپے کے منصوبے ہیں، 1126 ارب روپے کے منصوبے. ہاں جس کی ملک اور قوم کو اشد ضرورت ہے. سر ہاں. لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور خرچ کیے. 1126 روپے وہ منصوبے ہیں ارب روپے جو بقول حکومت کے ضرورت ہے، جن کی اشد ضرورت ہے بقول ان کا. ٹھیک ہے. اور جن کی بہت اشد ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ ہائے اللہ پاکستان کے اندر کنونشن سینٹر نہیں ہے. پاکستان کے کنونشن سینٹر ہے، وہ 2 ہیں. نہیں ہے نا. ارے نہیں بابو بھائی، ارے وہ شایان شان نہیں ہے پاکستان کے. کھانے کو کچھ روٹی نہیں ہے، لیکن کنونشن سینٹر جو ہے نا وہ لائک کینیڈی سینٹر ہونا چاہیے. نہیں ہے سر. ایک تو جناح کنونشن سینٹر نہیں ہماری پاک تصدیق ہو چائنا. رہی نا. اچھا نہیں ہو رہی، کیوں؟ ہاں بس وہ شایان شان نہیں ہے. تو ہمیں 12 کو کے قریب ایک اور بنانا ہے اور اس پہ 19 ارب روپے غالباً لگنے ہیں یا 16 ارب، دونوں میں سے ایک فگر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک آپ کی اشد ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اس پہ 16 ارب 19 ارب لگائیں گے نیا کنونشن سینٹر بنانے. قوم و ملک کی اشد ضرورت ہے اس وقت ایک کنونشن سینٹر کا قیام، تاکہ دنیا جو یہاں پہ آئے جب کوئی عالمی کانفرنس ہو انہیں یہ پتہ چلے کہ مسلم امہ کی جو واحد ایٹمی قوت ہے جس نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے. میں اس بات نا، یہ منطق اس لیے نہیں سمجھ پایا کہ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں. میں جاہل ہوں. نہیں میں ایک ہی ہاں میں نے انہوں نے جو مجھے پڑھی لکھی گفتگو کر کے سمجھایا تھا کہ یہ جو کنونشن سینٹر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نجکاری اس کی کر دی جائے. تو اگر اس وقت ہم اتنے مقبول نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک ہم نے ابھی تیسری عالمی جنگ رکوائی نہیں تھی. آج ہم نے رکوا دی. اب رکوا لی. اب یہاں پہ ہر روز کانفرنس ہوا کرے گی، دنیا بھر میں کہیں کرائسس. اگلے سال ہم کر رہے ہیں دو ایک بڑی کو ہوسٹ. کون سی؟ ایس سی او بھی ہے ایک اور. ایس سی او تو پہلے ہو چکی تھی، یہاں پہ بہت کامیاب یہی ہوئی ہے، اور بڑی کامیابی سے بالکل ہوئی ہے، اور بہت اہم ہوئی تھی. یاد نہیں ہے نا؟ ہاں بالکل ہوئی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایسی کون سی بات ہے. لیکن بہرحال میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شایان شان نہیں ہے کوئی. ہم نے اس پہ آنا ہے. دیابیر بھاشا ڈیم پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اوپر پہ کئی سالوں سے اس کا کام چل رہا ہے. وہاں پیسے پورے نہیں ہو پا رہے، وہاں پیسے دے دیں، وہاں پورا ہو جائے. یار یعنی پیسوں کی بات کرنی ہے تو پچھلے سال 1000 ارب روپے رکھے گئے تھے. اس میں سے ہم جو خرچ کر پائے ہیں وہ 528 ارب روپے. مطلب پورے خرچ بھی نہیں کر پائے ہم، یعنی ایلوکیٹ کرنے کے باوجود ہم خرچ نہیں کر پائے. یہ ہماری کارکردگی، یہ تھی ہماری کارکردگی. اس کے باوجود اچھا آئی ایم ایف نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے بہت سارا کھٹارا ہمارے سامنے کھول دیا، یہ فگر وگر کے بارے میں تو میں کمزور ہوں.
لیکن جو پولیٹیکل میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا صاحب یہ سارے، لیکن اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہماری صوبوں سے گفتگو ہو گئی ہے اور وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. صوبے حصہ ڈالیں گے. وہ جو آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ پنجاب اتنا دے گا، سندھ اتنا دے گا. انہوں نے اپنے طور پر کاؤنٹر چیک کیا ادھر ادھر سے کہ یار کہ کیا واقعی ایسے ہے، تو انہیں اطلاع ملی کہ ایسی کوئی بات نہیں. پنجاب نے منع کر دیا کہ ہم بھی نہیں دے رہے. نہیں یار انہوں نے اسپیسیفکلی ٹھیک ہے. جو مجھے جتنی اطلاع ملی ہے، ظاہر ہے میرا خیال ہے سندھ یا بلوچستان وغیرہ سے، مطلب آئی ایم ایف نے اپنے طور پہ پوچھا، وہاں سے جواب نیگیٹو آیا ہے. تو انہوں نے اپنے طور پر کو لیا ہوگا کہ جی ہمارے ساتھ تو ایسی تفصیل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ آپ ہمیں بالکل بجٹ پیش ہونے سے 4 یا 5 دن پہلے یہ کچھ ہمارے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو آپ. تو انہیں فرمایا جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 6 دن کی چھٹیاں تھیں. وہی عید کی چھٹیوں میں تو فائنانس منسٹری کے لوگ کام کر رہے تھے، مجھے پتا ہے بھائی ان کو یہ بتایا گیا. اچھا، یہ باقاعدہ آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سارے، ہمارا بجٹ پیش ہونا تھا 1 ہفتے بعد اور ہم سارے چھٹیوں پہ چلے گئے تھے. یہ آئی ایم ایف کو بتایا گیا. یہ کہ نہیں کہ وہ سٹاف وغیرہ نہیں تھا تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ نا وہ اس طرح ایکٹیولی رابطہ نہیں کر پائے، برقرار رکھ پائے، کیونکہ ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ انگریزی جو بول کے بات کی جاتی ہے. چلیں، تو آئی ایم ایف کے پاس ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ واقعتاً اخراجات کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صوبوں کے ساتھ تو آپ کو جو ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ کم از کم پھر ایسا کریں کہ یہ جو تیل ہے اس کے اوپر لیوی جو ہے اس کو بڑھائیں. مزید بڑھائیں سر، جملہ ٹھیک کریں آپ، مزید بڑھائیں اور یہ بتدریج جو ہے کو 200 کے قریب لے جائیں پر لیٹر بتدریج. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ہم یہ خریدنے جاتے ہیں تو اس پہ 18% ہے ابھی جی ایس ٹی. ہاں، گورنمنٹ سے اس پہ 1% آپ اضافہ کر دیں مطلب اس اور کو یہ 19% ہو جائے. ویسے ٹھیک ہے 19 کر دیا، صحیح. اس کی وجہ سے آپ کی روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا. درست بات ہوگی. اور یہ پیٹرول، جیسے میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا، آپ کو تیسری عالمی جنگ روکنے کی خوشی میں تمام تیل پیدا کرنے والے ممالک جو ہیں خلیج کے، ایران سمیت، وہ کہیں کہ یہ ہماری طرف سے مفت ہے تب بھی 200 روپے لیٹر ملے گا. جب بھی آپ کو 200 روپے لیٹر تو ضرور ملے گا، کیونکہ لیوی تو دینی ہی دینی، ٹرانسپورٹیشن اور باقی خرچے ڈال کے وہ 300 تھلے تو نہیں آ سکتے. یہ تو ہے آئی ایم ایف کی بات اٹکی ہوئی. وہ اس بات پہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مکمل طور پہ ختم ہو جائے، ٹرمپ تہران میں ان کا استقبال بھی ہو جائے، پوری دنیا میں روانی سے تیل جانا شروع ہو جائے، پاکستان میں اس بجٹ کے بعد جو پیش کیا جائے گا جون کے اگلے ہفتے میں، تیل کی قیمت اگر آپ آئی ایم ایف کے حکم پر ہیں ہی اس کے حکم پر، سن تو لو نا، ان کے ہم پروگرام میں ہیں، ورنہ قسط نہیں آئے گا، آیا کرے گی. ٹھیک ہوگا بات.